آتے ہیں اس کو ہمارا جسم محسوس کرتا ہے کہ چھینٹے آ رہے ہیں. یہ ظاہری بارش ہے جس کو ظاہری بدن محسوس کرتا ہے. اور جو اللہ کی رحمت کے چھینٹے آتے ہیں اسے روح محسوس کرتی ہے. لیکن وہ روح محسوس کرتی ہے جس میں ایمانی سینس ہو. ابھی شاید میری یہ بات نہیں سمجھے. سینس کہتے ہیں حس کو، احساس کو. انگریزی میں اس کو سینس کہتے ہیں. آپ اپنے بدن پر گرم چیز رکھیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے نا کہ یہ گرم ہے. اور اگر برف کا ٹکڑا رکھ دیں تو احساس ہوتا ہے کہ یہ ٹھنڈی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے پورے بدن میں سینس رکھا ہے، احساس اور حس رکھا ہے. لیکن اسی بدن میں جب کسی حصے کو لقوہ لگ جائے، فالج مار دے، پیرالائز ہو جائے، تو ہاتھ تو بدن ہی کا ہے جس میں پہلے حس تھا. لقوہ لگنے کے بعد یہ ہاتھ اس آدمی ہی کا ہے. لیکن اب فرق یہ ہے کہ اس ہاتھ میں احساس ہے اور اس کا ہاتھ کا احساس ختم ہو گیا ہے. سینس اس کا ختم ہو گیا ہے. اور جس میں سینس ختم ہو جاتا ہے اس کو ٹھنڈک اور گرمی کا احساس نہیں. اس ہاتھ پر آگ کی چنگاری رکھ دو جس میں فالج لگا ہے تو اس کو کچھ نہیں معلوم ہوگا. برف کا ٹکڑا رکھ لو، اس کو ٹھنڈک محسوس نہیں ہوگی. میں کیسے کہوں کہ آپ اس معاملے کو جانیے؟ جس کو ہو گیا اس سے جا کے پوچھ لیجیے. اس میں سوئی چبھو گے تب بھی چوچا کچھ سو بھی رہا ہے، اور نیڈل ڈال دو احساس نہیں ہے، وہ سوتا رہے گا. اور اس ہاتھ میں ذرا سی سوئی کی نوک لگی تو جان جائے گا کون ہے. سمجھے؟ حس جو ہے اور بے حسی یہ اگر پیدا ہو جاتی ہے، بے حسی تو کچھ بھی ہوتا رہتا ہے، احساس نہیں ہوتا. حضور فرماتے ہیں کہ اچھوں کا ذکر جہاں ہوتا ہے رحمت کے چھینٹے آتے ہیں. پھر ہم کو احساس کیوں نہیں؟ جو ایمانی سینس چاہیے آج وہ ہم میں نہیں. یہ ہاتھ ہمارا ہے لیکن سینس نہیں ہے. آپ ہمارے ہیں لیکن ایمانی سینس جو پرفیکٹ ہونا چاہیے وہ موجود نہیں ہے. بارش ہو رہی ہے اور ہم کو احساس نہیں ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ انجان مت بنو. انجان شاہ کے یہاں آئے ہو تو جانکار اب بن جاؤ. اللہ ہم سب کو ایسا ایمانی سینس دے کہ ایک چھینٹا بھی اگر رحمت کا پڑے تو ہمیں ٹھنڈک محسوس ہو. اگر گناہ کی گرمی ہو تو ہمیں محسوس ہو جائے. آج ہم کو گناہ کرتے کوئی ڈر نہیں ہوتا، اس لیے کہ ایمانی سینس ہمارا کمزور ہو چکا ہے. اس کو گناہوں کا لقوہ لگ گیا، بڑے بڑے گناہ کرتا ہے اور ہنستا رہتا ہے. اور جس میں ایمان کا سینس ہوتا ہے چھوٹا سا گناہ ہوتا ہے تو رات رات بھر روتا ہے. دعا مانگو ولیوں کے مزارات پر جا کر، حضور آپ انجان شاہ ہیں، ہمیں احساس زندگی بھی دیجئے، احساس ایمانی بھی عطا فرمائیے.
ان لوگوں کا ذکر اسی احساس کو پیدا کرنے کے لیے بار بار کیا جاتا ہے۔ کچھ تو لوگ سن کر کے ان میں غیرت ہو، ایمان کا احساس پیدا ہو، اللہ والوں کا ذکر گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، امام بیہقی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ حدیث نقل کی ہے۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذکر الانبیاء عبادہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انبیاء کا ذکر کرو گے، چاہے اکیلے کرو چاہے ہزاروں کو جمع کر کے کرو، حضور نے کچھ نہیں فرمایا۔ ذکر الانبیاء، نبیوں کا ذکر عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ نماز عبادت، روزہ عبادت، حج عبادت، لیکن ہر عبادت میں اہتمام کیا جاتا ہے تب وہ عبادت ہوتی ہے۔ نماز آپ پڑھیں تو وضو کرنے کا آپ انتظام کریں گے، پاک کپڑا پہننے کا اہتمام کریں گے، پاک جگہ تلاش کریں گے، تب آپ کو عبادت کا ثواب ملے گا۔ اور اگر بے وضو ٹھوکتے رہے تو اللہ اکبر کہہ رہا ہے، قرات کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، لیکن وضو نہیں ہے، عبادت کا ثواب ملے گا؟ عبادت جو بھی آپ کریں گے اس میں اس کی شان کے لائق اہتمام اور انتظام کرنے کی ضرورت ہے، تب عبادت کا ثواب۔ لیکن میرے دوست، انبیاء کا ذکر چاہے وضو کے ساتھ کرو ثواب ملے گا، بے وضو کرو تب بھی ثواب ملے گا۔ اتنی آسان عبادت ہے کہ اس میں کسی اہتمام کی ضرورت نہیں۔ مسجد میں آؤ اور انبیاء کا ذکر سنو تب بھی عبادت۔ ہاں یہ ہے کہ مسجد میں آ کے سنو گے تو اور زیادہ ثواب ملے گا۔ سڑک پر کوئی واعظ ہو رہا ہے، چلتے چلتے موٹر سائیکل پر بیٹھے سن رہے ہو تب بھی عبادت۔ سائیکل پر پیر لٹکا کے سن رہا ہے تب بھی عبادت۔ ٹھیلے پر بیٹھ کر سن رہا ہے تب بھی عبادت۔ ہوٹل میں بیٹھ کر سن رہا ہے تب بھی عبادت۔ ارے چائے پیتے ہوئے سن رہا ہے تب بھی عبادت۔ ہاں شراب پیتے ہوئے سنے گا تو عبادت نہیں۔ حرام کام کرتے ہوئے سننے کی اجازت نہیں ہے۔ انبیاء کا ذکر، اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں ذکر الانبیاء عبادہ، انبیاء کا ذکر عبادت ہے۔ تو جو سب سے بڑے نبی ہیں ان کا ذکر عبادتوں میں بھی درجے ہوتے ہیں۔ نفل پڑھو ثواب ملے گا، عبادت۔ سنت مؤکدہ پڑھو وہ بھی عبادت ہے، ثواب ملے گا۔ واجب ادا کرو وہ بھی عبادت ہے، اور فرض ادا کرو وہ بھی عبادت ہے۔ بڑی نماز پڑھو گے تو بڑا ثواب ملے گا۔ نفل روزہ رکھو گے اور رمضان کا روزہ رکھو گے، ثواب دونوں میں ہے لیکن فرق۔ آدم علیہ السلام کا ذکر کرو یہ بھی عبادت۔ سید ابو الانبیاء حضرت ابراہیم کا ذکر کرو یہ بھی عبادت۔ عیسیٰ مسیح علیہ السلام کا ذکر کرو یہ بھی عبادت۔ ان عبادتوں کا ثواب ہے۔ اور سید الانبیاء کا ذکر کرو تو یہ عبادتوں کی اعلیٰ عبادت ہے، جن کے دم قدم سے ہر عبادت ملی، جن کے ارشاد سے ثواب کا دروازہ کھلا۔ وہ فرما دے اس میں ثواب ہے تو اسی میں ثواب ہے، اور فرما دے اس میں ثواب نہیں ہے تو نہیں ہے۔
وہ ثواب جس میں فرما دے وہی ثواب ہے. واللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں ذکر الانبیاء عبادت. اور اس کے بعد کا جملہ سنو جو مجھے کہنا تھا، ذکر الصالحین کفارہ. نیک لوگوں کا ذکر کفارہ ہے. کفارہ کس کو کہتے ہیں؟ داغ دھبے کو دھو دینا، مٹا دینے کا نام ہے کفارہ. لیکن اسلامی زبان میں کفارہ کہتے ہیں اس کام کو کہ مجرم کے نامہ اعمال میں گناہ کرنے کی وجہ سے جو داغ دھبا لگ گیا ہے، سیاہی لگ گئی ہے، جو عمل اس داغ دھبے کو نامہ اعمال سے دھو دے، مٹا دے، اس عمل کا نام ہے کفارہ. اب اس کو اور سمجھ لیجیے ہندی کی چندی. روزہ رکھنا فرض رمضان میں بالغ پر، عورت ہو مرد ہو، سوائے چند حالت میں. روزہ رکھنا عبادت اور روزے کو جان بوجھ کر کے توڑنا گناہ. ایک شخص نے سحری کی، روزے کی نیت کی، اور 11 بجے شیطان سوار ہوا اور بغیر کسی عذر کے اس نے روزہ توڑ دیا، کھا پی لیا. تو اس کا گناہ تھوڑا سا نہیں ہے، اس کا گناہ یہ ہے، اس کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ ایک روزہ جان بوجھ کر رمضان کا بلا عذر اس نے توڑا ہے. تو اگر گناہ کو مٹانا ہے تو اسے کفارہ ادا کرنا پڑے گا، یعنی 60 روزے مسلسل اسے رکھنے پڑے گا. ایک روزہ توڑنے کا اتنا سنگین گناہ ہے اور ایسا کالا دھبا پڑ جاتا ہے، کتنا بھی رگڑو وہ دھبا صاف نہیں ہوتا. رگڑنے کا مطلب توبہ کرو، یا اللہ معاف کر دے، ادھر تب سے مارتا ہے، ادھر چپ سے مارتا ہے، غلطی ہو گئی معاف کر دے. ایسے تھوڑی مارتا. توبہ کرتے رہو، وہ دھبا مٹنے والا نہیں. اس کے لیے کفارہ ادا کرو گے جبھی وہ دھبا مٹے گا. کفارہ کیا ہے؟ 60 روزے رکھو اور ایک روزہ قضا کو کرو. 61 روزہ رکھنا پڑے گا، ایک روزہ قضا اور 60 روزے کفارے کے. تب جا کر کے نام اعمال کی، گناہوں کی وہ سیاہی دھلے گی. یہ ہے کفارہ. اب کفارہ سمجھ گئے؟ کسی نے جھوٹی قسم کھا لی کہ میں زید کے گھر خدا کی قسم نہیں جاؤں گا. جب تک نہیں گیا کوئی گناہ نہیں، اور جس دن زید کے گھر میں گیا اس کی قسم ٹوٹ گئی. قسم کو توڑنا گناہ ہے، صرف توبہ کرنے سے وہ گناہ معاف نہیں ہوگا، کفارہ ادا کرنا ہوگا. کفارہ کیا ہے اس کا؟ 10 مسکین کو کھانا کھلائے، یا 3 روزہ رکھے، یا 3 روزہ رکھے یا 10 مسکین کو کھانا کھلائے، تب جا کر کے وہ گناہ معاف ہوگا. صرف توبہ باللہ گالوں پر تماچا مارنے سے یہ گناہ کا دھبا نامہ اعمال سے نہیں مٹے گا. یہ ہے کفارہ. بہت سے گناہوں کا اسلام نے کفارہ مقرر کیا. مثال کے طور پر میں نے آپ کو بتایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
اے لوگو ذکر الصالحین کفارہ، نیکوں کا ذکر گناہوں کو دھونے کے لیے، مٹانے کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ غوث و خواجہ کا ذکر کرو، علاء الدین کلیری کا ذکر کرو، چاہے میاں انجان شاہ کا ذکر کرو، مخدوم سمنہ کا ذکر کرو، اعلیٰ حضرت کا ذکر کرو، محدث اعظم کا ذکر کرو، مصطفیٰ رضا مفتی اعظم کا ذکر کرو۔ نیکوں کا ذکر حضور فرماتے ہیں جو نیک ہے اس کا ذکر کرو گے تو تمہارے نامہ اعمال سے گناہوں کے دھبے مٹتے چلے جائیں۔ کتنا آسان یہ کفارہ ہے۔ روزے کا کفارہ 60، قسم توڑنے کا کفارہ 3 روزہ یا 10 مسکین کو کھانا کھلانا۔ روزے کا کفارہ بھی کھانا کھلانا ہے، ابھی وہ فقہ کا چیپٹر میں نہیں بند کرنا، لیکن میں آپ سے صرف یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، نیکوں کے ذکر سے چڑھنا یہ بہت بڑی نبوست ہے، اور نیکوں کا ذکر کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں کفارے کا مزہ لوٹنا ہے۔ گناہ تو ہو گیا، اور ایسے گناہ کہ جو تم کو پتہ بھی نہیں ہے، لیکن ولیوں کا ذکر کرو گے تو ایسے ایسے کتنے گناہ تمہارے نامہ اعمال سے مٹ جائیں گے۔ اور یہ کس نے فرمایا؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، ذکر الصالحین کفارہ۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں ذکر الموت صدقہ، اور موت کو یاد کرنا صدقہ ہے۔ صدقہ سمجھتے ہیں؟ کالا بکرا ذبح کر کے غریبوں میں بانٹو، صدقہ ہے۔ کپڑا بانٹ دو، صدقہ ہے۔ کھانا پکا کے کھلاؤ، صدقہ ہے۔ صدقے کے بہت سی قسمیں ہیں، یہ سب صدقات ہیں، اور انہی صدقوں میں سے ایک صدقہ حضور فرماتے ہیں موت کو یاد کرو۔ آپ کتنی مرتبہ موت کو یاد کرتے ہیں؟ ارے قبرستان میں جاتے ہیں تو ہنسی مذاق کرتے ہیں، وہاں بھی موت کو یاد نہیں کرتے، بلکہ یہاں تک کہتے ہیں دیکھ اپنی جگہ دیکھ لے کہاں تجھ کو دفن کیا جائے۔ قبرستان عبرت کی جگہ ہے۔ آج مسلمان کا ایمانی سینس اتنا ختم ہو چکا ہے کہ قبرستان میں پہنچ کر کے بھی موت کو یاد نہیں کرتے، حالانکہ موت کی یاد بہت بڑا فائدہ ہے۔ موت کو یاد کرو گے، حضور فرماتے ہیں جتنی مرتبہ یاد کرو گے اتنی مرتبہ صدقے کا ثواب تم کو ملتا چلا جائے۔ موت کو کیا یاد کرو گے؟ سب موت سے ڈرتے ہیں، ڈرتے ہو کہ نہیں؟ مسجد میں بیٹھے ہو، یہ مت بولنا کہ نہیں ڈرتے۔ اگر ملک الموت بفرض محال آ جائے اور بولے میں اس میں سے 5 آدمی کی روح نکالنے کے لیے آیا ہوں، آدھی روح تو سب کی ختم ہو جائے گی، وہ 5 میں میں تو نہیں ہوں۔ ملک الموت اگر 5 آدمی کا سلیکشن کر کے آئے، 5 آدمی کو لوں گا یہاں سے، اور آپ کو یقین ہو جائے ملک الموت کھڑے، تو سب دل دھڑکے گا، یا اللہ میں نہ رہوں، یا اللہ مجھ کو بچا لینا، ان 5 میں سے مجھ کو ہٹا لینا۔ اور اگر موقع ملے تو ملک الموت سے بچ کر کے مسجد کے گیٹ سے ایسا بھاگے گا، گھر ہی میں جا کر پناہ، نہ مسجد میں رہوں گا نہ موت آئے گی۔ ایسا ہے، موت سے ڈرنا تو ہر ایک چاہتا ہے۔ یہ کون موت سے ڈرتا ہے؟ جس کا سینس ختم ہو گیا، لیکن جس کا سینس موجود ہے
ایمان کا حص جس کے اندر ہے وہ تو جھوم جھوم کے کہتا ہے آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی۔ تم چاند دیکھ کر کے پھولے نہیں سماتے، اور اللہ والے کہتے ہیں ہم تو کفن پہنیں گے، اس دن ہماری عید ہوگی، اس لیے کہ قبر میں آمنہ کا چاند نظر آئے گا، اس کا دیدار ہوگا۔ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، جس کے جویاں تھے اسی گل کی ملاقات کی بات۔ یہ جو سو رہے ہیں، جس دن سے سوئے ہیں اس دن سے ان کی عید ہے، اسی لیے ہم عرس مناتے ہیں۔ جس دن ان کا وصال ہوا، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، جس کے جویا تھے اسی گل کی ملاقات کی رات۔ بیدم وارسی نے بڑا اچھا شعر کہا، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول۔ ایک ایمان والے کا جذبہ تو دیکھو۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں رولنگ مل لگانے کے لیے آئے، 100 پاور لوم کا کھاتا چلانے کے لیے آئے، مٹر گشتی کرنے کے لیے آئے، شادی بیاہ کرنے کے لیے آئے۔ میاں یہ نہیں، ایمانی سیل سے پکارتا ہے ہم جب کچھ نہیں تھے عدم میں تھے، اور دنیا میں آئے تو اے لوگوں مومن کو یہ مت سمجھنا ہم یہاں کھانے کمانے کے لیے آئے ہیں، ہم تو مصطفیٰ کو تلاش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، اور کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول۔ ہم جب جاتے ہیں کہیں، کعبہ گئے تو کیوں گئے جی؟ نبی کو ڈھونڈنے کے لیے گئے تھے، اور نبی کو ڈھونڈنے والا جب کعبے میں جاتا ہے تو طواف کرتے کرتے چونک جاتا ہے اور کہتا ہوش سے سن تو رضا، ہوش سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا۔ ہے کسی کا کان جو کعبے اور پتھر کی آواز سنے؟ سینس نہیں، فرماتے ہیں غور سے سن تو رضا، آتی ہے صدا۔ کیا صدا ہے، کیا آواز ہے؟ میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ کعبہ ہر حاجی سے کہتا اپنی آنکھ مت لے کے جانا، تمہاری آنکھ تو بازاروں میں آوارہ تھی، تمہاری آنکھ پرائی عورتوں پر پڑی تھی، تمہاری آنکھوں میں ہوسناکی تھی۔ اگر مصطفیٰ کے دربار میں جاؤ تو میری آنکھ لے کے جاؤ۔ وہ آنکھیں کس کے پاس ہے؟ میرے غوث کے پاس ہے، غریب نواز کے پاس۔ کعبے کی آنکھ ولیوں کی آنکھ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں جب کعبے کا طواف کر رہا ہوں تو کعبہ بولتا ہے غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ وہ بڑا پیارا روضہ ہے، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول۔ یہ جستجو، ہم قبر میں اسی جستجو کے لیے گئے۔ پوچھو انجان شاہ سے آپ یہاں کیوں آئے؟ کہیں مصطفیٰ کو ڈھونڈنے کی جگہ تو یہی ہے۔ ہم موت سے ڈرنے والوں میں سے نہیں تھے، ہم نے جنگلوں کو آباد کیا ہے، دریا کے کنارے ہم نے تنہائیوں میں اسی رسول کی یاد کی تھی۔ اے موت کب آنا ہے آجا۔ یہ وہ لوگ تھے جو موت کو ویلکم کرتے تھے، یاد کرتے تھے اے موت جلدی سے آجا۔ آج تو موت کب مانگتا ہے آدمی؟ جب بچہ ستاتا ہے، بیوی ستاتی ہے، مال کا اتنا نقصان ہو گیا کہ ہارٹ فیل ہونے کی نوبت آئی،
1 کروڑ روپیہ لے کر کوئی بیٹھ گیا، یا اللہ موت آ جائے، اس زندگی سے موت بہتر ہے۔ کب؟ پریشانیوں سے گھبرا کر موت کی تمنا کرتا ہے جو ناجائز اور حرام ہے۔ مومن تو وہ ہے کہ پریشانیوں میں صبر سے کام لے، موت کو آواز نہ دے۔ موت کو آواز دینا ہے تو اس وقت دو جب نبی کی یاد آئے، جب ان کی زیارت ہو جائے۔ خواب میں آنکھیں محروم ہیں، اے موت جلدی سے آ جا تاکہ آمنہ کے لال کی زیارت کر لوں۔ یہ ہے موت کی یاد۔ موت کی یاد کرو گے تو صدقے کا ثواب ملے گا۔ اور موت جس دن آئے گی اے مسلمان، ہم گنہگار صحیح، لیکن مصطفیٰ آئیں گے تو غضبناک ہو کر نہیں۔ دل میں اگر ایمان کی شمع ہے اور آئے، تم نے اپنے نبی کا دیدار کیا اور عشق کی چنگاری نکلی، تو مصطفیٰ مسکرا دے گے۔ میں تو کہتا ہوں ہر سنی دیکھتے ہی پہچان لے گا۔ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ میرے پیر و مرشد کہتے ہیں نا، کیا ہے وہ شعر؟ ہاں عجیب، ہاں، کس کی امت ہو؟ فرشتے پوچھتے ہو تم کہ کس کی امت ہو؟ یہ دیکھ لو ہے تصویر یار، یہ دیکھ لو۔ کیا انداز ہے، فطری انداز ہے، نیچرل۔ یہ دیکھ لو۔ آپ کی جیب میں فوٹو ہے آپ کی مائی ڈارلنگ کی، بولے کیسی ہے؟ دیکھی تھی، یہی تو ہوتا ہے۔ یہ تمہاری محبوبہ ہے، کس کی فوٹو دکھاتے ہو؟ ہائے ہائے، جس کا ایمانی سینس بیدار ہے وہ فرشتوں سے کہتا ہے پوچھتے ہو ان کی شان میں کیا کہتے تھے؟ ارے کیا پوچھتے ہیں، دیکھ لو، یہ تصویریں جا رہا ہوں۔ کیا پیارا جواب ہے، کیسا جواب ہے خدا کی۔ میرے پیر و مرشد کی بات ہی الگ ہے۔ جب ان کی یاد کرتا ہوں تو دل دھڑکتا ہے، آنکھیں نمناک ہو جاتی ہیں۔ ایک ایک ان کی ادا سنت مصطفیٰ۔ یہ وہ لوگ تھے جو ایمانی سینس والے تھے۔ ایمانی سینس والے چاہے زمین پر رہیں چاہے زمین کے اندر رہیں، وہاں حاضری کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے اندر بھی سینس آ جائے۔ انہوں نے موت کو یاد کیا ہے دیدار مصطفیٰ کے لیے۔ کہاں کہاں لیے پھرتی ہے آرزوئے رسول۔ ارے قبر میں بھی مسلمان جاتا ہے مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے۔ جنت تو ملنی ہے، ملتی رہے گی جی۔ ہم مومن ہیں تو جنت تو ملے گی، ہم تو مصطفیٰ کو ڈھونڈنے کے لیے آئے۔ ان کا دیدار ہو جائے تو جنت کی کھڑکی خود ہی کھل جائے گی، بلوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک پیر صاحب تھے، آپ گھبرا تو نہیں گئے؟ گھبرا گئے تو ہاتھ اٹھا دیں۔ الیکشن والا یوں کرتا، آپ کو 2 انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں، ایک میں انشاءاللہ وما علینا الا البلاغ۔ میں ہلو ہلو بول رہا ہوں بھائی، ہمارے حضرت تو بہت ماشاءاللہ اچھی مرصع تقریر کی، ہم تو ایسی بات کر رہے ہیں جیسے آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، مزہ آئے نہ آئے۔ میں کیا بول رہا ہوں؟ ہاں، ایک پیر صاحب، دیکھیے یہ 85 سال کی عمر ہو گئی، ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے۔ تو ایک پیر صاحب تھے، بہت اچھے تھے، آج کل کے گھوڑ چڑھوا پیر نہیں تھے، جھولا اٹھاؤ پیر نہیں تھے، چمک چمک دمک دکھانے والے پیر نہیں تھے۔ وہ لوگ سادے تھے لیکن
ہائے ہائے، روشن ضمیر تھے۔ ایک مرید ان کا سیٹھ تھا، اس نے اچھا مکان بنگلہ بنایا۔ جب بنگلہ تیار ہو گیا تو پیر صاحب سے کہا حضور چل کر دعائے خیر کر دیجیے۔ یہ رسم آج کی نہیں، بہت زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ بزرگوں کو اپنے گھر لے کے جاتے ہیں، تم مجھ سے ابھی مت بولنا کہ میرے گھر بھی چلو، میں بیمار ہوں، چلنے میں پریشانی ہے، اس لیے پہلے اپنی پوزیشن میں نے کلیئر کر دی، سب کے لیے دعا کر کے جا، دعا لینے آیا ہوں، دعا دینے آیا ہوں۔ تو کہا حضور ہمارے گھر پر چل کر دعائے خیر کر دیجیے۔ حضرت چلے گئے، اس میں ایک بڑے کمرے میں مسند لگا دی، قالین بچھا دیا، حضرت جا کر کے بیٹھے۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو کھڑکی تھی دیوار میں، اور پیچھے مسجد بھی نظر آ رہی تھی۔ تو بزرگ نے اپنے مرید سے پوچھا بیٹا یہ کھڑکی کیوں لگائی ہے؟ تو اس نے کہا حضور تاکہ ہوا آئے، اجالا آئے، اس لیے میں نے لگائی۔ تو پیر صاحب یہ جواب سن کر رونے لگے، وہ گھبرا گیا کہ میرے جواب سے حضرت کو تکلیف پہنچ گئی۔ منت سماجت کرنے لگا حضور میں نے کون سی ایسی بات کہی کہ آپ کے دل کو ٹھیس لگی ہے، حضور معاف فرما دیجیے۔ کہا بیٹا بات یہ ہے کھڑکی لگائی تو نے صرف اس نیت سے کہ اجالا آئے اور گھر میں فریش ہوا آتی رہے۔ پیچھے مسجد ہے، یہ کھڑکی لگاتے وقت اگر تو یہ نیت کرتا کہ امام صاحب جب نماز پڑھائیں گے تو قرأت کی آواز میرے گھر میں آئے، مؤذن جب اذان دے گا تو اذان کی صاف آواز آئے گی، کوئی وہاں پر قرآن پڑھے گا، پروگرام ہوگا تو اس کی آواز ہم سنیں گے، گھر والے سنیں گے۔ بیٹا اگر اس نیت سے کھڑکی لگاتا تو جب تک یہ کھڑکی رہتی تیرے نام اعمال میں ثواب ملتا رہتا۔ رہا ہوا اور اجالا، اس کو کون روک سکتا ہے؟ وہ تو آتا ہی ہے، آئے گا، سورج نکلا کہ اجالا آیا، ہوا کے جھونکے آئے، وہ تو آنا ہے، آئے گا ہی۔ نیت تیری اگر اچھی ہوگی کہ مسجد کے قرآن کی آواز سنوں گا تو یہی کھڑکی تمہارے بنگلے کی زینت بھی ہوگی اور تمہارے نام اعمال میں ثواب کی برکت ہوگی۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں نیت المومن خیر من عملہ، ایک مسلمان کی اچھی نیت اس کے کام سے بہتر ہے۔ نیت اگر صحیح ہو جاتی ہے تو کام کرنے، عمل کرنے میں ریا ہو سکتی ہے، نیت میں ریا نہیں ہوتی۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں نیت المومن خیر من عملہ۔ اس کی بھی بڑی تفسیر ہے، میں نے مختصر کر دیا، کبھی علماء سے آپ پوچھ لیجئے گا، ٹائم بھی بہت ہو گیا۔ تو ہم یہاں کس نیت سے آئے ہیں؟ بولیے۔ اللہ کے ولی ذکر خیر سننے کے لیے آپ نے نیت کی اور گھر سے چلے انجان شاہ کا ذکر سنیں گے، اور بیچ میں کوئی ایسی بات ہو گئی، کسی کے بیمار ہونے کی خبر کی بہت سیریس ہے، آپ چلے گئے اس کے گھر، یہاں محفل میں نہیں آئے، سن لو لیکن محفل میں شریک ہونے کا ثواب ملے گا، اس لیے کہ آپ نے نیت کر لی۔ آپ کی طبیعت خراب ہو گئی، سر میں درد، ڈاکٹر کے ہاں چلے گئے، اور جب ادھر سے پلٹے تو صلاۃ و سلام ہو چکا تھا، آپ کو افسوس ہوا کہ میں شریک اجلاس نہیں ہو سکا، لیکن اے لوگوں سن لو مومن کی نیت کتنی مفید ہوتی ہے۔
تمہارا افسوس کرنا اپنی جگہ پر ہے، اس کا بھی ثواب ملے گا، لیکن اس مجلس میں نہیں شریک ہو کر کے بھی شریک ہو گئے۔ نیت المومن خیر من عملہ، تو ہم اگر اچھی نیت سے آئے ہیں، صرف ایکشن دیکھنے کے لیے نہیں مجیب اشرف کے ڈائیلاگ کیسے ہیں، یہ نیت نہیں کر کے آنا ہے، تو ہم ذکر نبی ذکر ولی کی مجلس میں آ رہے ہیں اور علماء کی نورانی صورت دیکھنے کے لیے، یہ نیت ہونی چاہیے۔ تو تمہارا بیٹھنا بھی، جانا بھی، سننا بھی اور علماء کی زیارت کرنا بھی، یہاں آ کر سلام کرنا، جو کچھ یہاں بیٹھے کرتے رہو گے، سمٹی مت لینا، کسی کو گدگدی مت کرنا، یہ بیہودہ کام نہیں، اچھا کام۔ وہ اچھے کام میں کیا ہے، کوئی آیا تو تھوڑا سا سرک گیا، ہاں بھائی بیٹھ جائیں، ثواب مل گیا، اور بیٹھے ہیں لیکن ذرا اچھا ہونا ہے، دھکے دے یہ ثواب نہیں۔ نیت کو برباد مت کرو، نیت تمہاری صحیح ہو تو خدا کی قسم مومن کے لیے تھوڑا سا سرک کر کے اس کے لیے گنجائش پیدا کرو گے تو حضور فرماتے ہیں جنت میں اللہ تیرے لیے جگہ کو کشادہ فرما دیا کرے۔ نیکوں کی مجلس بڑی مفید آگی ہے، بہت فائدے مند ہے، اور موت کا ذکر صدقے کا ثواب رکھتا ہے۔ تو موت کو ہمیشہ یاد رکھنا، گھر میں رہو تو موت کو یاد کرو، قبرستان جاؤ تو موت کو یاد کرو۔ شاہ انجان شاہ رحمت اللہ علیہ تو پورے قبرستان پر قبضہ کیے، وہاں جاؤ عبرت حاصل کرو، میلہ دیکھنے کی نیت سے مت جاؤ، تو قبرستان کو دیکھ کر کے کہ آخری ٹھکانہ میرا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہائے غافل، وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے، کم سے کم 5 جاتے ہیں قبرستان، ایک کندھے پر ہوتا ہے اور 4 ڈولا، لیکن جب پلٹتے ہیں تو ایک کو وہاں رہنا پڑے۔ آپ 1000 کے ساتھ جاؤ تو وہاں سے پلٹیں گے تو 999، ایک کو کم ہونا ہے۔ اے لوگوں، ہمیشہ چہل پہل میں نہیں رہنا، ایک کو کم تو کرنا ہی ہے۔ آپ نے لاکھوں کو کم کر دیا، ایک دن آپ بھی اس مجمع میں سے کم ہو جائے، ایمانی سینس پیدا کرو، اللہ کو یاد کرو، بزرگوں کے ذکر سے دلچسپی رکھو، انشاءاللہ یہ مردہ دل تمہارا زندہ ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو روزانہ اپنی موت کو 70 مرتبہ یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مرنے نہیں دیتا، اس کا دل ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ قبر اور موت کو یاد کرو۔ دیکھو یہ بھی سجدہ کر رہا، رکوع میں چلا گیا، تھوڑی دیر میں سجدے میں جانا، یہ بتا رہا ہے آخر میں حضرت، آخر میں پریکٹیکل کر کے جا رہا ہوں، پہلے میں قیام میں تھا، اب رکوع میں ہو گیا، اور اس کے بعد سجدہ ہی کا تھا۔ اتنا ڈھیلا ہمارے میکانک صاحب نے رکھا ہے تاکہ پریکٹیکل آپ کو معلوم ہو جائے۔ تو آپ بھی مسجد کو یاد کیجئے، موت کو یاد کیجئے، قبر کو یاد کیجئے، دل آپ کا زندہ ہوگا، اور جب دل زندہ ہوگا تو ایمان کا سینس پرفیکٹ ہو جائے گا، ہر چیز کا احساس پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے پہلے مجھے یہ احساس عطا فرمائے اور ہر مسلمان کو یہ احساس عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کھڑے ہو کر